السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ بڑی اہم ویڈیو ہے جناب آپ کے سامنے۔ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں معذرت کرتا ہوں، اس کی آواز جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی، اور وہ کوئی جو مائک میں لگاتا ہوں نا، اس کی وہ خامی ہے۔ ویسے مجھے مائک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی میری آواز ہے اور جس طریقے سے میری آواز مائک کے بغیر آتی ہے، اس وقت بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مائک کے بغیر میری آواز جو ہے وہ کتنی توانا ہے، اور کوئی کمزور آ رہی ہے، تھوڑی آ رہی، یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن مائک کی ضرورت نہیں ہے، میں مائک لگاتا ہوں وہ بالکل صحیح لگتا ہے، کسی وقت دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو آج بھی اس نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی نا، اس میں اس نے تھوڑا سا دھوکہ دے دیا۔ بات یہ ہے دوستو، قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بات کروں گا۔ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے آج جو ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے نا، وہ یہ چل رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے چین ہمارا کتنا پیارا دوست ہے۔ چین، جب یہ سی پیک کے حوالے سے ساری بات چل رہی تھی، سی پیک کے سارے منصوبے چل رہے تھے، تو قمر جاوید باجوہ کو چائنا والوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہم نے شروع کیا ہے، بلکہ دنیا کے جو بڑے میگا پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک سی پیک ہے۔ تو آپ سے ہم ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نیا تجربہ نہ کرنے، سی پیک کو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وقت چونکہ قمر جاوید باجوہ کے اوپر عمران خان کا عشق سوار تھا، اور عمران خان کو اس نے گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور گود میں بٹھا کے پھر ہمارے سروں پہ بٹھا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا اس وقت بھی، جب عمران کو وزیر اعظم بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جناب یہ نیا تجربہ نہ کریں، یہ سی پیک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ آپ یقین کریں، یہ انہیں کلیئر کٹ اندازہ تھا کہ یہ عمران خان جو ہے امریکن لابی کا بندہ ہے، اور امریکن لابی سے یہاں لوگ یہودی لابی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ امریکن لابی کا کہوں تو امریکن لابی کیا ہے؟ وہ چائنا کے خلاف ہے، وہ پاکستان اور چائنا کا جو سی پیک کا سارا مسئلہ ہے اس کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چائنا نے اس وقت نوٹ کر لی تھیں، لیکن ساڑھے جڑے ہے چائنیز، قمر جاوید باجوہ تے فیض حمید تے ثاقب نثار تے یہ آصف سعید کھوسہ، یہ اس کے ساتھ چونکہ ملے ہوئے تھے، اور بہت بڑا گٹھ جوڑ تھا یہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس بات کو رد کر دیا گیا، اور ہمیں افسوس ہے کہ جناب اس وقت چائنا کی بات نہیں مانی گئی اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جب وہ وزیر اعظم بنا تو آپ کو پتہ ہے سارے میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہونے لگے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان سی پیک کو ہوا۔ سی پیک آج سے 3 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مکمل ہو سکا۔ عمران خان چونکہ امریکی ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، سامراجی ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، اس لیے اس نے یہ کام نہیں ہونے دیا، اور وہ عمران خان نے تو وہ سارا لپیٹ دینا تھا، لیکن عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران نے اس کو ڈھیلا کر دیا، سلو کر دیا بالکل، اور وہ ہم آج تک اس کا جو ہے نا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور چائنا والوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یار یہ بندہ تھوڑا کام تو نہیں ہے، سمجھ لو کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایس اقتدار میں نہ لائیں، یہ اس کے قابل نہیں ہے۔ لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور آپ کو بھی کروں گا کہ وہ کبھی اس کو معاف نہ کرے۔ اس کے لیے کبھی ہمدردی کا کوئی لفظ آپ نے نہیں بولنا۔ اس نے پاکستان کا بھٹا بٹھایا ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے والوں میں شامل ہے۔
جب ہم یہ پرویز مشرف کو غدار وغیرہ کہتے تھے نا تو وہ ہمیں لوگ کہتے تھے یار آرمی کا چیف رہا ہے اس کو آپ غدار کہتے ہیں. تو ہم ان کو جواب دیتے تھے کہ ہم اس کو اس طرح کا غدار نہیں کہتے جو آپ کے ذہن میں ہے غدار کہ جی وہ انڈیا کو سارا سامان بیچ کے چلا جائے گا. وہ آئین کا غدار تھا, ہائی ٹریزن اس کا وہی ہے, وہ اس کا قانون ہی ایسا ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے اور آئین کی توڑنے کی سزائے موت ہے, آرٹیکل 6 ہے اور وہ غداری ہے. یہ ہم کہتے تھے. آج ہم قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی یہی کہیں گے کہ جناب یہ جو تم نے ڈرامہ کیا ہے نا, تم بھی اسی آئین کے آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہو. اچھا خاصا چلتا پاکستان انہوں نے تباہ و برباد کر دی, قسم خدا. آپ گہرائی میں جائیں گے نا, اگر آپ کو پاکستان سے ہر بندے کو پیار ہے ہمیں پتہ ہے, ذرا سا بھی آپ گہرائی میں جائیں گے نا آپ کو بڑا ہی افسوس ہوگا کہ یار یہ ہمارے ان لوگوں نے کیا کر دیا. صرف عمران کی محبت میں ایک بات, اور دوسرا نواز شریف کی دشمنی میں اور نفرت میں انہوں نے پاکستان تباہ کر دیا. ہے نا یہ افسوس کی بات کہ ایک شخص کی, وہ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ کرو کہ انصاف سے تم ہٹ جاؤ, انصاف سے ہٹ جاؤ. یہ انصاف سے ہٹ گئے تھے سارے. یہ کیا انصاف کے جو چیف جسٹس تھے وہ ہٹ گئے تھے. آپ دیکھ لیں یہ آصف سعید کھوسہ اور یہ ثاقب نثار, اور اب عطا بندیال ان سے بھی آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, عطا بندیال صاحب ان سے بھی آگے جا رہا ہے. تو خدا را کوئی خوف کے ناخن لو. یہ سی پیک کا جو پروگرام آپ کو آسن اقبال صاحب بھی آج بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی تباہ و بربادی عمران کے ہاتھوں میں ہو چکی ہے. یہ بالکل ابھی میں وہ مبشر لقمان کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا تھا, بڑے اچھے ویلاگ بناتے ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, سارا کچھ یہاں وہاں سے چل رہا ہوتا ہے, سب لوگ ادھر دوڑتے ہیں سب. انہوں نے تو ہلکا سا اشارہ یہ بھی کیا کہ جناب بلاول بھٹو بھی جاپان کا دورہ کر کے تو سیدھا جاپان سے ہی کوئی شیڈول ہی نہیں تھا, وہاں وہ امریکہ چلا گیا اور اب وہ امریکہ میں ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہوتی ہے ہمیں جب آپ ان سے کوئی چیزیں لیتے ہیں نا تو کچھ دیتے بھی ہیں. اور عمران خان تو یہ سی پیک کا جو سارا یہ تھا, یہ سارا فولڈ کر کے پروگرام دے رہا تھا. یہ ایٹم بم, سی پیک تو تھا ہی تھا, ایٹم بم بھی عمران خان جو ہے وہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دینے کے لیے تیار تھا اگر وہ باقی مدت کے لیے رہ جاتا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. آج وہی شخص جو ہے ابھی جیل سے باہر بیٹھا ہے, 150 پونے 200 مقدمات بن چکے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ اس کو وہ کہتے ہیں جی اپنی موت آپ ہی مرے گا. تو یہ حالات ہے. یہ دیکھیں یہ بارش بھی ہو رہی ہے اس وقت, یہ بارش بھی ہو رہی ہے. اور تھوڑا آپ سیریس نہ ہو, ہم نے جو ناشتہ ابھی کیا ہے بڑا زبردست چائے والا, تو اس سے وہ بھی دیکھیں کہ ناشتہ میں کیا مزے سے, میں اپنی فیملی کے ساتھ ناشتے میں ہوں, تو وہ بھی تھوڑا سا آپ ناشتے کا بھی دیکھ لیں سین. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. حیران ہوگی اسے پتہ ہے, ہاں اسے پتہ ہے, لیکن اب وہ کہتی ہے تم کے ماما پاپا ملنے آ رہے ہیں. کل مجھے کہتی آپ کے گھر بھی ہم جائیں گے دیکھنے کے لیے, کل وہ کوئی اپنے کپڑوں کی شاپنگ پہ نکل, لیکن مجھے لگتا ہے کل وہ گئے نہیں ہیں پھر. بس السلام علیکم. ہیپی فیملی از here for breakfast. This is chai wala and this chai wala, and she is my daughter-in-law
He is my son, Sikander Alexander. She is my daughter from Germany, okay, and my wife from Pakistan. میں بھی ابھی ہم ادھر ٹریڈیشنل ناشتہ کر رہے ہیں جناب مانچسٹر میں بیٹھ کے حلوہ پوری کا حلوہ پوری تو انشاءاللہ یو ول آلسو انجوائے. دس از اے لٹل ہوٹل اور یہاں پہ سارا جو ہے یہ ان کا بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے. دیکھیں یہ خوبصورت سا چھوٹا سا ہے. ادھر ہم آئے تو ہمیں 5 منٹ باہر کھڑا رہنا پڑا کہ جناب رش ہے اندر بڑا. تو ہم آپ کو ناشتہ دکھاتے ہیں مانچسٹر میں بیٹھ کے جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ موراکن بریک فاسٹ. اور یہ سکندر آپ کا یہ کراچی بند. اور یہ تو بہت ٹیسٹی ہے, بہت لاسٹ ٹائم کھایا تھا. یہ بڑا ڈفرینٹ ہے, یہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ جناب حلوہ پوڑی آ گئی ہے بہت مزے کی. اور اس میں دیکھیں یہ 2 پوڑیاں ہیں اور یہ حلوہ ہے, یہ چنے ہیں بہت زیادہ. تو یہ ہمارا ناشتہ مکمل ہو گیا ماشاءاللہ.